دیکھیے پتے کی پتھری کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح میں نے جوڑوں کے درد میں بتایا کہ جوڑوں کا درد زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ سردی کا مسئلہ ہوتا ہے، جسم میں سردی زیادہ ہوتی ہے، ایسے بندے کی زبان سفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیشاب اس کا سفید ہوتا ہے، تو یہ سردی کے علامات ہوتی ہیں، تو جوڑوں کا درد بھی سردی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پتے کی جو پتھری ہے یہ اصل میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ پتا جو ہے یہ دائیں طرف جو ہے ہوتا ہے پسلی کے نیچے اور اس کے معدے کے ساتھ اور جگر کے نیچے۔ جگر ایک مواد پیدا کرتا ہے جسے صفرا کہتے ہیں، پیلا مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے اسی طرح پیلے رنگ کا ایک پانی ہوتا ہے جسے صفرا کہتے ہیں، تو یہ جگر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک وہ جسم کی ضرورت ہوتا ہے، اس حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ پیدا کرتا ہے، اس سے اگر کم ہو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق ہو تو پھر انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ صفرا جو ہے یہ پیلا پانی جو ہے، پیلے رنگ کا مواد جو ہے، یہ بڑھ جائے، بہت زیادہ ہو جائے تو اسے ہم پیلیا کہتے ہیں، پیلا یرکان جسے تو پورا جسم پیلا، یعنی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خون پورا جسم، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جسم پیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیشاب کے اندر جو ہمارا جو چھوٹا پیشاب ہم کرتے ہیں اس کے اندر جو پیلا رنگ ہوتا ہے یہ بھی اصل میں وہی صفرا کی علامت ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کا پیشاب بالکل سفید ہے پانی کی طرح تو گویا کہ اس کا جگر بالکل سویا ہوا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا، جگر پیدا کرتا ہے صفرا۔ اب پتے کی پتھری کیا ہوتی ہے؟ صفرا جو ہے یہ پتے کے اندر جو ہے وہاں پر یہ جم جاتا ہے۔ جسم کے اندر جب سردی زیادہ ہوتی ہے اس طرح کی ہم غذائیں کھاتے ہیں کہ جس سے وہ مواد جو ہے صفرا جو ہے پتے کے اندر جم جاتا ہے۔ پتا چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اتنی سی، تو اس کے اندر یہ صفرا جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے یا کچھ اس قسم کی چیزیں جو وہاں اس کے ساتھ ملتی ہیں آپس میں تو اس سے یہ جم جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم ایک گلاس کے اندر پانی کو فریج میں رکھتے ہیں اوپر والے برف والے خانے میں تو پانی وہاں پر جم جاتا ہے، اسی طرح یہ صفرا پتے کے اندر جم جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے پتے کی پتھری، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قطرے جمتے ہیں تو وہ 10 قطرے جم گئے تو 10 پتھریاں، 20 جم گئے تو 20 پتھریاں، تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں جی آپ کے پتے میں یہ 200 پتھریاں ہیں، 100 پتھریاں، 50 پتھریاں ہیں، تو یہ وہ قطرے صفرا کے جو جمے ہوتے ہیں۔ کسی کے ایک پتھری ہوتی ہے، پھر اس کے سائز مختلف ہوتے ہیں، 1 سینٹی میٹر، 2، 3، 10، 20، 30 سینٹی میٹر لوگوں کی پتھری ہوتی ہے۔ اب عام طور پر ڈاکٹروں کا کیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ڈاکٹر جس طرح کی باقی بیماری میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈاکٹروں نے ہر چیز کا ایک آسان حل نکال لیا ہے، تلاش کر لیا ہے۔ آسان حل کیا کہہ لیں، ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا راستہ جس سے پیسے زیادہ آئیں۔ دیکھیں آج کل بچوں کی ڈیلیوری جو ہے پہلے آج سے ہزاروں سال سے نارمل ہوتی رہی، اب پچھلے 15-20 سال سے وہ نارمل ختم ہو گئی، اب آپریشن ہوتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کہتے ہیں آپریشن ہوگا، بچہ مرنے والا ہے، ماں مرنے والی ہے، یہ ڈرا کے جو ہے نا، کیونکہ آپریشن میں وہ اچھے خاصا 1 گھنٹے کے اندر 40-50 ہزار روپیہ مل جاتے ہیں ان کو، نارمل ڈلیوری ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا، پھر ان کو بس ان کی فیس ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، تو گھنٹے میں 50 ہزار کمانے کا پھر آسان حل یہ ہے کہ ڈرا دیتے ہیں اس لیے آپریشن۔ تو یہی معاملہ پتے کا بھی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی ان کو تشخیص کا ہی نہیں پتہ، تو لہٰذا وہ پھر 80,000 روپیہ، 90,000 روپیہ، لاکھ روپیہ آپریشن کا مانگتے ہیں، تو وہ گھنٹے میں ان کو لاکھ روپیہ مل رہا ہو تو انہیں پھر اور کیا کام کرنا ہے، اسی لیے وہ فوراً کہتے ہیں، یہ ڈرا دیتے ہیں پتا پھٹنے والا ہے۔ میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی کا پتا پھٹا ہو، تو پتا پھٹنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کو نکال دیں، تو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ علاج کروائیں، اگر علاج سے نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علاج سے وہ پتے کی پتھری ختم نہ ہو تو پھر پتا نکلوا دیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پتا اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی فالتو چیز نہیں لگائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پتا انسان کے نظام انہضام یعنی ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے اس میں بہت کام کرتا ہے۔ جس آدمی کا پتا آپریشن کی ذریعے نکال دیا جاتا ہے تو ہوتا تو اس کو کچھ نہیں ہے، زندگی تو اس کی ٹھیک چلتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی فرق پڑتا ہے کہ اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے وہ کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، اور پھر اس کو کھانا کھانے کے بعد ساری زندگی پھر ایک گولی کھانی پڑتی ہے جو اندر معدے میں جا کر اس کھانے کو ہضم کرے، چونکہ پتا نے جو ہضم کرنا تھا، ہضم کرنے کا سسٹم اس کے ذمہ تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی پھر گولیاں کھا کر اور اس طرح کوئی سخت چیز وہ کھا نہیں سکتا، جو اس طرح کریلے ہو گئے جو جلدی ہضم ہونے والی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں پھر وہ کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ الحمدللہ طب یونانی میں قانون مفرد اعضاء میں پتے کا علاج کیا جاتا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے اس سے شفایاب ہوتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ جو فنکشن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صفرا جو تھا وہ جم گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ فریج میں سے گلاس نکالیں یا کوئی بھی چیز جس میں برف جم گئی ہے، تو ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس کو ویسے رکھیں گے، آہستہ آہستہ باہر گرمی ویسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جلدی پگھلانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، پانی میں جگ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جگ میں جب ڈالیں گے تو وہ برف کی ڈلی آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوگی۔ اب طب کے اندر یہی کیا جاتا ہے، ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو صفرا زیادہ پیدا کریں۔ جب وہ صفرا زیادہ پیدا کرتی ہیں تو صفرا ایک دم سے پیدا ہو کر جگر پیدا کرتا ہے اور صفرا کو پتے میں پھینکتا ہے۔ تو پتے کو آپ سمجھ لیں ایک گلاس سمجھ لیں، ایک پیالی سمجھ لیں، اس کے اندر اتنی ڈلیاں پڑی ہوئی ہیں برف کی سمجھ لیں۔ اب اوپر سے صفرا ایک دم اس کے اندر آتا ہے اور پتا بھر جاتا ہے صفرا سے، اور اس کے اندر ہیٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پتھریاں پگھلتے دوبارہ صفرا بن جاتی ہیں اور دوبارہ پانی بن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ علاج ہے، اس طریقے سے الحمدللہ علاج کیا جاتا ہے۔ اب اس علاج میں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر مریض کی مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری عوام کو ہے اور لوگوں کو ہے وہ پرہیز کا ہے۔ لوگ پرہیز نہیں کرتے، اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، سرد چیزوں سے، خشک چیزوں سے پرہیز کریں، گرم اور تر چیزیں آپ استعمال کریں جو گرم بھی ہوں تر بھی ہوں، یعنی تری پیدا کریں اور گرمی پیدا کریں، ہیٹ پیدا کریں، ایسی چیزیں آپ استعمال کریں اور پھر وہ علاج کریں۔ اب کسی کا ایسے بھی مریض ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ان کی پتھری ختم ہوئی ہے، ایسے بھی ہیں کہ 20 دن میں، اور ایسے بھی ہیں مہینے میں، اور ایسے بھی ہیں جن کے 3 مہینے میں ختم ہوئی ہے۔ تو یہ ہر بندے کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہے، مختلف حالت ہوتی ہے، کوئی پرہیز کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی احتیاط کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی دوائی تواتر سے استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر پھر ہر بندے کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہے۔ کسی ایک ہم وہ نہیں بتا سکتے کہ جی 15 دن میں علاج ہو جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا، ہر بندے کی مختلف کیفیت ہوتی ہے، پھر ہر علاقے کے حساب سے ہوتی ہے، پانی کی مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک صبر کے ساتھ ہمیں علاج کرنا چاہیے اور خاص طور پر پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔